اب یہ وہی غلام تھے جن کو امام نے کیا کیا؟ آزاد کیا، جن میں سے ابو حمزہ سمالی آزاد کردہ امام زین العابدین ہے۔ ایسے ایسے راوی جن سے 70 ہزار روایتیں منقول ہیں، وہ سارے آزاد کردہ کس کے ہیں؟ امام زین العابدین کے ہیں۔ ان کے گھروں کی کنیزوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں، ان کے کردار میں کتنا اثر ہے۔ ہدف خریدار یہ غلام نہیں تھا، ہدف یہ تھا، اب ظاہر ہے دشمن نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے، غلام مجبور ہوتا ہے، آپ نے خریدا، جو آقا کہے وہ کہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب ان کی صحبت کو دیکھا، ان کی رفتار کو دیکھا، تبھی فرماتے جب جناب زید حکومت کے مقابلے میں قیام کیا، جناب زید میں اکثریت جناب زید کے لشکر میں وہ غلام تھے جنہیں امام زین العابدین نے آزاد کیا۔ کہا آپ کے بابا نے ہمارے ساتھ بہت اچھائیاں کی ہیں، لہٰذا ہم ان کے بیٹے پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ ٹیکنیک آف اہل البیت تھی کہ جس کے ذریعے سے اپنے غلاموں کو آزاد کیا، سکھایا۔ پھر یہی لوگ اہل بیت کی محفل میں جاتے تھے، ٹیکنیک آف کرم، فرمایا الانسان عبید الاحسان۔ یہ آج کے زمانے میں بھی آپ کو معصوم ٹیکنیک دے رہے ہیں، کسی کو اپنا دوست بنانا ہے، کسی کو اپنے قریب لانا ہے۔ یہ پاکستانی سرکاری سسٹم میں ٹیکنیک بہت چلتی ہے، کسی افسر سے کام نکالنا ہو تو اچھی خاصی دعوت کر دو اس کی۔ یہ فطرت انسان ہے، کہتے ہیں الانسان عبید الاحسان۔ انسان کس کا غلام ہے؟ احسان کا غلام ہے۔ آپ ایک بندے کو کھانا کھلاؤ گے وہ آپ کا احسان کبھی نہیں بھولے گا، آپ تھوڑی کسی کی مدد کر دو گے آپ کا احسان۔ تبھی فرمایا اہل بیت نے کبھی سوشل ورک نہیں چھوڑا۔ یہ رات کے اندھیروں میں یتیموں کو کھانا دینا، یتیم پروری کرنا، فقیر پروری کرنا، یہ بیوہ پروری کرنا، کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں کیا آتی تھی؟ محبت آتی تھی۔ یہ مصائب کے جملے کہ امام حسن فرماتے ہیں دروازے پہ دستک، کوئی خاتون 2 بچے لے کر میرے دروازے پر آتی ہے، کیا دیکھتا ہوں بچوں کے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے ہیں۔ پوچھتے خاتون کس کے لیے لائی ہو؟ کہا مولا میری ایک اونٹنی ہے، بس اسی اونٹنی سے میرا گھر چلتا ہے، اس کا دودھ نکالتی ہوں، مارکیٹ میں بیچتی ہوں، اس سے کچھ روٹیاں لیتی ہوں، بچوں کو کھانا دیتی ہوں، آدھا دودھ بیچتی ہوں، آدھا دودھ بچوں کے لیے رکھتی ہوں۔ لیکن مولا آج جب دودھ بیچنے کے لیے آئی تو میرے بچوں نے مجھے پکڑ لیا، کہا ماں آج دودھ نہ بیچنا۔ میں نے کہا بچوں نہ بیچوں تو کھانا کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگا ماں آج بھوکے رہیں گے لیکن دودھ کی شکایت نہیں کریں گے۔ ارے دودھ پھر چاہیے کس کے لیے؟ کہا ماں حکیم نے کہا ہے علی کو دودھ کی ضرورت ہے۔ ہاں، اس قدر ان بچوں کے دلوں میں امیر المومنین کی محبت۔ اور دشمن اگر پروپیگنڈا کرتا ہے وہ بھی اسی ذریعے سے کہ شام کے بچوں کو بکریاں دے کر، اور جب ان بچوں کی ان بکریوں سے لگاؤ ہو گیا، چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو بکری دے دی، 1 ہفتہ بچہ اس بکری کے ساتھ کھیلے، 2 ہفتہ اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیلے، اور اس کے بعد بھیج دیا سپاہیوں کو کہ بچوں کے سامنے بکریوں کے گلے کاٹو۔ اور بچے پوچھیں کس نے کہا ہے اس بکری کا گلا کاٹو؟ تو کہو ہمیں علی نے بھیجا ہے۔ یہ محبت بچپنے سے، یہ نفرت بچپنے سے، یہ عزا کی محبت، یہ گریے کی محبت، یہ ایک دن میں نفرت کا درخت بڑا نہیں ہوتا، ایک دن میں محبت کا درخت۔ میں نے کہا اس نیٹ ورک میں حب اور بغض ہے، اس درخت کو لگانا ہے تو اپنی نسلوں کو بچپن میں لگا دو۔ آج دیکھو کہ تمہارے بچے کے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے؟ امیر المومنین کی محبت زیادہ ہے یا کسی ایکٹر کی محبت زیادہ ہے؟ اہل بیت کی اطاعت زیادہ ہے یا دنیا دار کسی شیطان کی اطاعت زیادہ ہے؟ فرمایا احیو امرنا، معصوم کیا فرماتے ہیں؟ مقصد عزا، فرمایا ہمارے امر کو زندہ کرو، ہمارے فرامین کو زندہ کرو۔ تمہارے گھروں میں اہل بیت کا امر زندہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ جب امر زندہ ہوگا تو فرمایا امام زمانہ کا ظہور بھی کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔